السلام علیکم دوستو، میں بات کر رہی ہوں سید فاروق چینل سے اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں شیخ سعدی کی حکایات۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ پریشان دل کی آہ۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک ظالم شخص غریبوں پر ظلم کرتا تھا اور ان کی لکڑیاں سستے داموں خریدتا اور انہیں آگے زیادہ منافع پر فروخت کرتا تھا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا گزر اس کے پاس سے ہوا تو اس نے کہا کہ تو ہر کسی کو ڈستا ہے، کیا تو سانپ ہے؟ تو وہ الو ہے جو جہاں بیٹھتا ہے وہاں ویرانی کر دیتا ہے۔ اگر تیرا مخلوق پر زور ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تیرا زور اللہ پر بھی چل جائے۔ زمین والوں پر ظلم نہ کر کہ تیرے خلاف کسی کی دعا عرش تک پہنچ جائے۔ بدبخت کو یہ نصیحت اچھی نہ لگی اور اس نے اس نیک شخص کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ دولت کی لالچ نے اسے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ پھر ایک رات اس کی لکڑیوں کو آگ لگ گئی اور سب کچھ چل کر راکھ بن گیا۔ اب وہ نرم بستر کی بجائے گرم راکھ پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن وہی نیک شخص وہاں سے پھر گزرا۔ اس نے اس ظالم کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا کہ پتہ نہیں آگ کہاں سے آئی اور اس نے میرا تمام ذخیرہ جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نیک شخص نے اس کی بات سنی تو کہا، یہ غریبوں کے دلوں کا دعا ہے۔ زخمی اور پریشان دل کی آہ سے ڈرو اور کسی کو غمزدہ نہ کرو، کیونکہ پریشان دل کی آہ سارے جہان کو پریشان کر دیتی ہے۔ خسرو کے محراب پر یہ لکھا ہوا تھا کہ تو سینکڑوں سال بھی حکومت کر لے، پھر بھی تو جب بھی خاک میں ملے گا مخلوق ہمارے سروں پر چلے گی، اور جس طرح یہ حکومت ہمارے ہاتھ آئی اسی طرح دوسروں کے ہاتھوں میں بھی چلی جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ طاقت مل جانے پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر کمزور کو دبا دو، بلکہ طاقت و قوت ملنے پر تمہیں کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کی دعا اللہ عرش پر سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو کہ جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ بے شک اللہ نے ظالموں کی رسی دراز کی ہے، مگر جب وہ اسی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سید فاروق چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔